ہو گیا؟ السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. قال الامام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى يقول بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لوالدينا ومشائخنا ومن أوصانا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ کی شرح اور تفصیل اور تعلیم و تعلم کے متعلق. اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سلفی علماء میں اور متقدمین میں خصوصی طور پر عقیدے کے اور منہج کے باب میں بہت ہی بڑا مقام رکھتے ہیں. بدعت اور اہل بدعت پر شدید واقع ہوئے ہیں، اسی لیے اہل بدعت ان سے بہت نفرت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے زمانے میں جو بدعتیں دیکھی یا انتشار اور سنت سے دوری کے مظاہر دیکھے، ان کی روشنی میں امت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے، امت کو ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اور سنت کے طریقے پر، صحابہ کے سلف کے طریقے پر لانے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، ان میں ان کی تدریس، تعلیم، دروس اور دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصنیف و تالیف بھی ہے. اور ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں خصوصی طور پر 2 کتابیں لکھی. حالانکہ اور بھی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، لیکن عقیدے اور منہج میں 2 کتابیں، دونوں ابانہ کے نام سے ہیں، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ. تو یہ والی کتاب، اس میں جو پیچھے ہمارے آخری درس میں ہمارا باب شروع ہوا تھا، اس باب کا عنوان یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور سنت اور توحید کے راستے سے جو لوگ بھی بھٹکے، تو ان لوگوں کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے، سنجیدگی سے غور کریں گے، تو یہ لوگ خاص کر پرانے وقتوں میں، تو ان لوگوں کے بھٹکنے کی وجہ 2 ہیں، یا 2 میں سے کوئی ایک ہے. یا تو کسی کے پاس دونوں وجہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو کسی ایک وجہ سے بھٹک گئے ہیں. پہلی چیز یہ کہ دین میں بہت زیادہ گہرائیوں میں گھسنا اور غیر ضروری مسائل پر، غیر ضروری چیزوں پر غور کرنا، پھر اس کے نتیجے میں سوال کرنا، تکلف والے سوال کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. اس طرح کے انداز بعض سوال ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو حکمت جاننی ہوتی ہے، وجہ جاننی ہوتی ہے،
تو شریعت کے مسائل یا دین اسلام کی باتوں میں حکمت جاننے کے پیچھے بھاگنا، لاجک پیچھے ڈھونڈنا، ریزننگ ڈھونڈنا کہ ریزن پتہ چلے ہمیں، معقولیت آنی چاہیے، یہ والا سوال ہی غلط ہے، یہ ذہنیت ہی غلط ہے۔ کیونکہ رسالت کا باب، شریعت کا باب، یعنی یہ جو ایک موقف ہے شریعت کا، شریعت کو اپنانا یا نہ اپنانا، یہ جو موقف ہے یہ قبول اور رد کے باب سے ہے۔ اس کا تعلق سمجھنے اور سمجھ کے قبول کر لینے اور یا رد کر دینے کے باب سے ہے۔ اس کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں، کہ آپ کو رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کو ہر بات عقل میں مکمل سمجھ میں آئے گی، ہم آپ کو ہر بات سمجھائیں گے، کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ قرآن میں کہیں دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہر بات آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی چیزیں غیب ہیں۔ تو غیب پر ایمان رکھنا تو اہل ایمان کی بہت ہی اہم صفت بیان کی گئی ہے۔ خاص کر اگر قرآن کریم کی ترتیب پر آپ غور کریں، جو موجودہ ترتیب ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، قرآن نزول کے اعتبار سے تو ایسے اس ترتیب پر نازل نہیں ہوا، لیکن قراءت اور جمع کر دینے کے اعتبار سے اس ترتیب پر صحابہ کا اجماع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ترتیب ثابت ہے، صحابہ نے جیسے سنا ویسے لکھا۔ تو اس ترتیب میں قرآن کی ابتدا ہی میں آپ دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا یہ متقین اور مفلحین کی صفت ہے، کامیاب لوگوں کی صفت غیب پر ایمان ہے۔ اور غیب عقل سے معلوم ہو ہی نہیں سکتا، غیب کبھی بھی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ غیب کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو غیب کی جا کر کے آپ خود سے تحقیق کر لیں اور جا کر کے پتہ لگا لیں، یعنی آپ اس کو دیکھ لیں۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ سے غائب ہے۔ ابھی ہمارے اس مسجد کے باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ تو اب جو باہر کوئی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی کچھ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے لیے غیب ہے۔ اور اس غیب کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم خود باہر چلے جائیں اور روڈ پہ یا کسی دکان پہ یا مارکیٹ میں یا کہیں بھی جو کوئی واقعہ ہو رہا ہے اس کو جا کے ہم خود دیکھ لیں، اور یا پھر کوئی وہاں سے ہمارے پاس خبر لے آئے۔ یا تو دیکھ لیں آپ یا خبر مل جائے، دو ہی طریقے ہیں ان کے، اس کے علاوہ تیسرا طریقہ نہیں۔ عقل استعمال نہیں کر سکتے آپ غیب کے بارے میں۔ آپ اپنی عقل سے کہیں کہ میری عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہوگا، عقل سے غیب کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو دین اسلام کی بڑی بنیادی جو چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ انہی دو چیزوں کے لیے سارا نظام قائم کیا گیا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انسانوں کو پیدا کیا اسی لیے، پھر انسانوں کو پیدا کر کے انبیاء کو بھیجا کہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ کہ آخرت میں امتحان ہونا ہے، سوال جواب ہونا ہے، یا رزلٹ ملنا ہے، دنیا میں جو دنیا ہے وہ دارالامتحان ہے۔ تو آخرت بھی رسول کی دعوت پوری کی پوری غیب پر مبنی ہے۔ رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے اور اللہ کی طرف سے جو خالق ارض و سماء ہے اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے، سب غیب ہے۔ نہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہم، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہاں سے غیب شروع ہوتا ہے، اور رسول کا پیغام یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، جہنم سے بچاؤ۔ تو جہنم اور آخرت یہ سب غیب ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ
شریعت کا جو معاملہ ہے یا اس کی فطرت اور طبیعت ہے وہ غیب کے طریق سے ہے. اسلام جو ہے دین غیب، زیادہ تر اس میں غیب ہے، اور غیب کی چیز میں عقل نہیں چل سکتی. تو یہ دعویٰ نہ اللہ نے کیا ہے نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. لہذا جب اس میں عقل نہیں چل سکتی تو پھر عقل کو چلانا اور عقل کے ذریعے ہر چیز سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر اتفاق سے ایسی چیز ہو جس میں سرے سے عقل کا دخل ہی نہیں ہے اس میں بھی عقل کو داخل کرنا، یہ پھر سرکشی ہے. اور یہیں سے شیطان کا راستہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے ایسے انسان کو جو ریزننگ کے پیچھے لگا ہے، لاجک کے پیچھے لگا ہے، حکمت پتہ لگانے لگا ہے، ہر چیز کی وجہ تلاش کرنے لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو شیطان نے اصل مقصد سے ہٹا دیا. اصل مقصد تھا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے سر تسلیم خم کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے، اللہ کا حکم سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. بس جس چیز کا حکم دے دیا گیا اس پہ عمل کر لیا جائے، جس سے روک دیا گیا اس سے رک جایا جائے. تو ایک وجہ جب انسان ہر چیز کی وجہ تلاش کرنے لگتا ہے تو پھر شیطان اصل میں اس کو ہٹا دیتا ہے اصل مقصد سے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے گہرائیوں میں جاتا رہتا ہے. ابھی آئے گا کہ خود کو پہلے اپنے آپ کو پیچیدگی میں ڈالتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور جب اس کو جواب نہیں ملتا تو دوسروں کو پریشان کرتا ہے، تو خود گمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ غلط راہ پہ جا چکا. پھر جب اس کو کوئی تائید نہیں ملتی یا کوئی مدد نہیں ملتی یا کوئی اس کو الجھن کا حل نہیں ملتا تو بدگمان ہو جاتا ہے اور دین سے نکلنے لگتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ اپنی ان شبہات سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. تو دوسری بات، ایک تو وجہ یہ خود ہو گئی کہ گہرائی میں گھسنا، غیر ضروری سوالات میں پیچھے پڑنا، اور دوسری وجہ یہی شخص جب دوسروں کے پاس جائے گا تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ جب بیٹھیں گے، اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو دوسرے گمراہ ہوں گے اس کی وجہ سے. تو دوسری وجہ ہے گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا. تو یہ چیپٹر ہے، اس پر امام ابن بطہ نے کئی ایک باتیں اور کئی ایک احادیث ذکر کر دی ہیں. اسی کے ضمن میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کی روایت سے یہ اثر آ رہا ہے ابن عباس کا. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ما رأیت قوما، میں نے، اب ابن عباس نے ظاہر ہے کہ صحابہ کو دیکھا ہے اور زمن نبوت اور زمانے صحابہ کے مشرکین کو دیکھا ہے، منافقین کو دیکھا ہے، یہود و نصارہ کو دیکھا ہے. یہ 4-5 قومیں ہو گئی، اور اپنے زمانے میں نئے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو تابعین کے درجے میں ہیں. تو اس طرح سے جن لوگوں کو ابن عباس نے دیکھا ہے وہ اس طرح کے ہیں. ٹھیک، کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھی کوئی قوم کانو خیرن من اصحاب رسول اللہ، جو صحابہ کرام سے زیادہ بہتر ہو، جو صحابہ سے زیادہ بہتر ہو. تو یہاں پر بہتری کا تعلق فضائل سے نہیں ہے، ان کی عقل مندی اور ذہانت سے ہے کہ صحابہ جیسا ذہین اور فطین طبقہ یا گروہ میں نے نہیں دیکھا. ما سألوه الا عن 13 مسئلہ، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیے. بہت عقل مند قوم تھی، وہ سوال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جتنا بتا دیا گیا بس اتنے پہ عمل کر لیتے تھے. کیوں ہم کرے دیں، کیوں نئے نئے سوال لائیں، پھر پتہ لگا اس میں اور نئی نئی چیزیں نکل کے آئیں گی. اللہ کا حکم بھی نیا اترے گا اسی کی وجہ سے. تو عقل مندی ان کی یہ تھی کہ وہ سوالات نہیں کرتے تھے. ما سألوا الا عن 13 مسئلہ، نہیں سوال کیا صحابہ نے عمومی طور پہ مگر 13 سوال، 13 مسئلے انہوں نے پوچھے. حتی قبض، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کلہن فی القرآن، یہ سارے کے سارے مسئلے قرآن میں وارد ہوئے ہیں.
یسألونک عن کذا یسألونک عن کذا. تو کچھ کی مثال یہاں دے دی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام یعنی محترم مہینے کے بارے میں. ایسے ہی یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، خواتین کے متعلق ان کی جو ماہانہ ان کی بیماری ہوتی ہے اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں. اور بھی سوالات ہیں ان کو جو کہ قرآن میں موجود ہے، اس لیے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ قرآن میں جہاں جہاں یسألونک ہے وہی صحابہ کے سوال ہیں. تو مراد یہ کہ اچھا ما کانوا یسألون، صحابہ سوال نہیں. اب ایک تو چیز عقل مندی کی یہ ہے صحابہ کرام کی کہ وہ زیادہ تر عام حالات میں سوال نہیں کرتے تھے، نارمل رہتے تھے. انتظار یہ رہتا تھا کہ جو ہدایات آئیں گی ان کو ہمیں ماننا ہے. تو ایک عقل مندی یہ ہوئی کہ سوال زیادہ نہیں کرتے تھے. دوسری عقل مندی کیا ہے، جو سوال کیے ما کانوا یسألون الا عما ينفعهم، جو سوال کیے وہ وہی کیے جو ان کو فائدہ دے. فائدہ مند سوال، ایسا سوال کہ جس سوال کا جواب ملے تو ہمیں یہ فائدہ ہو کہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں، دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ ہمیں اس سے حاصل ہو. اب ظاہر ہے کہ شہر حرام یعنی محترم مہینے، جو 4 حرام مہینے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کے احکامات پتہ چلیں گے تو انسان اپنے سلوک کو، اپنے رویے کو، اپنے چال چلن کو، اپنے تعلقات کو اسی ترتیب پہ رکھے گا تاکہ محترم مہینے کی حرمت کا خیال رکھ سکے. تو یہ سوال فائدہ مند ہے. ایسے ہی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا. تو جب ان کے بارے میں سوال جواب پتہ چلے گا تو اپنے آپ کو انسان ان حرام چیزوں سے دور رکھے گا. یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا تو یتیموں کے متعلق جو ہدایات آئیں گی ہم انہی ہدایت کی روشنی میں یتیموں کے ساتھ معاملات کریں گے، ان کی خیر خواہی کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی کفالت کریں گے، ان کے حقوق اسی طرح ادا کریں گے. یسألونک عن المحیض، ظاہر ہے کہ خواتین کے متعلق سوال کیا گیا. تو اب چونکہ عام طور پہ خواتین یعنی شادی شدہ مرد کی ایک زندگی کا حصہ ہوتی ہے ایک عورت، تو ظاہر ہے کہ اس کے اس ایسی چیز کا سوال کیا گیا جو اس کی عورت کی زندگی کا حصہ ہے اور عورت مرد کی زندگی کا حصہ ہے. تو تاکہ ہم کسی طرح سے اس میں اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کے احکام پتہ کر لیے. تو یہ صحابہ کے سارے سوال بڑے ہی نفع بخش ہیں کہ جواب جو ملے گا وہ پریکٹیکل چیز ہے، نفع بخش چیز ہے، وہمی چیز نہیں، خیالی چیز نہیں، اور یوں ہی جیسے بولتے ہیں کہ منہ شگافی نہیں ہے. منہ شگافی کہتے ہیں بس زبانی جمع خرچ، سوال کیا جواب ہو گیا، اس کے مجلس میں اٹھ گیا، اس کا کوئی کام نہیں. تو صحابہ کرام میں یہ کم عقلی ہے اگر ایسا کوئی انسان کرے. تو صحابہ میں یہ کم عقلی نہیں تھی. ایک عقل مندی کا مظہر یہ تھا کہ وہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، اور دوسرا عقل مندی کا مظہر یہ تھا کہ جو بھی سوال کرتے بڑا ہی فائدہ مند ہوتا. تو یہ چیز ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلائی، اور یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ ہم صحابہ کے متبعین ہیں، یہ ہمارا منہج ہے. آپ اور ہم اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ یہ ہمیں صحابہ، تابعین اور سلف امت کے درمیان لے جاتی ہے، اور ہم ان کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کے احوال کو ہم جیتے ہیں. اب ہم یہ اس وقت ایک بڑا عظیم الشان اثر ہمارے درمیان میں ہے صحابہ کی زندگی کے متعلق. گویا اب یہ ہم صحابہ کی زندگی کو ہم نے ایک پتہ لگا لیا اور ہم اس اثر کو جی رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ کہ اب ہمیں صحابہ کی زندگی اور ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو فالو کرنا یا اس کی پیروی کرنے میں آسانی ہوگی. تو ہمارا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ صحابہ کا اور تابعین کا، سلف کا طریقہ ہمیں پہ ملے تو ہم فوراً اسی کے مطابق اپنے طریقے کو، اپنے عادتوں کو ڈھالیں. آگے ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسناد سے
ایک اور روایت لا رہے ہیں، یہ روایت صحیحین میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے، یعنی بخاری مسلم میں بھی ہے جو اب آ رہی ہے، اپنی اسناد سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قیل وقال، قیل اور قال کہا گیا ہے، ایسا فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، ہم ایسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں کو نقل کرنا، ان کو اٹھانا، اعتراض اٹھانا، جواب دینا، سوال کرنا، جواب دینا۔ قیل وقال کا مطلب یعنی لوگوں کے ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا بھی اس میں شامل ہے، زیادہ بات کرنا بھی شامل ہے، دوسروں کی باتیں نقل کرنا بھی شامل ہے، اور دوسروں کی باتوں کو اہمیت دے کر کے ان پر ردود اور رد عمل کا اظہار کرنا یہ بھی شامل ہے، یعنی بہت زیادہ کلام کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، خاص کر دین کے معاملے میں۔ اگر کوئی ایسے کہے تو، اگر ایسے سوچا جائے، ایسے کہا جائے تو کیا ہوگا، اگر ایسی حالت بن جائے تو، یہ اگر اور کیوں اور کیسے والے انداز میں جو سوالات آتے ہیں وہ قیل و قال میں آئیں گے۔ فَإِن قیل، اگر کہا جائے تو یہ طریقہ اصل میں متکلمین کا تھا، اور یہی طریقہ فقہا کے یہاں بھی آیا، فقہ کی کتابوں میں داخل ہوا کہ ارأیت ان کان کذا، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے۔ اسی لیے ایک دور تھا محدثین کے زمانے میں کہ ایک جماعت فقہا کی، خاص کر اہل الرائے کی جو جماعت کوفہ اور بصرہ، اور خاص کر کوفہ میں اور بصرہ میں، اور زیادہ تر کوفہ میں، عراق کے دیگر علاقوں میں اور بھی جگہوں پر یہ جماعت جب اکٹھی ہوئی، ان کا یہ مشغلہ بن گیا۔ تو اہل علم نے ایسے لوگوں کو جہاں اہل الرائے کہا، وہیں ایسے لوگوں کو آرائتیین کہا۔ آرائتا سے آرائتیین، آرائتیون، جو آرائتا آرائتا بہت کہتے ہیں۔ آرائتا، کیا آپ نے دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کی رائے ہے، کیا فرماتے ہیں آپ، کیا قول ہے آپ کا، کیا موقف ہے آپ کا، کیا جواب دیں گے آپ اس سوال کا۔ تو یہ سوال کی شکل میں ہو، احتمال کی شکل میں ہو، پروبیبلٹی اور جو بھی شکلیں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ایک مطلب گویا فرضیہ قائم کرتے چلے جائیں، فرضیہ قائم کرتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں وجوہات، تو اس طرح سے ان کے جوابات تلاش کرنا یہ قیل وقال میں آتا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوال کرنے سے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو زیادہ سوال تو انسان کے خود کے عادت کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتا ہے، اور قیل وقال کا تعلق سوال سے بھی ہے، اور اس میں خود سے احتمالات گھڑنا یا دوسروں کے اقوال نوٹ کرنا، دوسروں کی باتیں لانا، دوسروں کے شبہات لانا۔ اور یہاں 2 ہی باتیں ذکر کر دی ہیں اس روایت میں، کیونکہ ان کی اسناد سے 2 ہی باتیں آئی ہیں، اور ایک جو روایت کے صحیحین کی روایت میں تیسری چیز ہے وہ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا۔ مال کو ضائع کرنے کی شکل کئی ایک ہے۔ ایک شکل ہے کہ آپ اپنے مال کو اس طرح استعمال کریں کہ اس میں آپ اسراف کر بیٹھیں۔ مثال ہے، آپ کو بھوک لگی، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ نے کھانا اتنا زیادہ خرید لیا جتنا آپ کھا نہیں سکتے، 2-3 طرح کے آئٹم خرید لیے، پھر آپ نے پھر اس کو کیا کیا، پھینک دیا اس کو، حالانکہ اس کا صحیح سے استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے میں اسراف، پہننے میں اسراف، ساز و سامان جو زندگی کے ہوتے ہیں ان کو بھی اسراف کے علاوہ بھی شکلیں ہیں ضائع کرنے کی۔ سامان توڑنا، کپڑے پھاڑ دینا کسی غصے میں، کسی وجہ سے غصے میں سامان توڑ دینا، یہ بھی ہے۔ غلط جگہ پہ اپنا پیسہ ضائع کرنا، بے فائدہ چیز میں استعمال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان دہ چیز میں اپنے پیسے کو استعمال کرنا، اللہ کی معصیت میں پیسے کا اور ساز و سامان کا استعمال کرنا، یہ تمام شکلیں مال کو ضائع کرنے والے زمرے میں جاتی ہیں۔ کیونکہ آدمی جب اللہ کی معصیت میں مال کو استعمال کرتا ہے تو یہاں وہ ایک طرف تو اس کام کو کر کے مال کے ذریعے جو چیز اس نے خریدی یا جس جگہ پہ وہ گیا، وہ کام بذات خود ایک گناہ ہے جو کیا اس نے،
دوسرا اس نے مال کا ناجائز استعمال کیا تو اس کو ضائع ہی کیا، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر، اس کے لیے، بلکہ اس کا نقصان ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا تھا انسان کو، وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ حلال طریقے سے اس کا استعمال کرے، جائز جگہوں پر اس کا استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرے، اپنی زندگی میں اور اپنے آخرت میں اس کے ذریعے بھلائی کمانے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اور اگر وہ بیوی بچوں والا ہے تو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، جہاں پر فرض ہے وہاں خرچ کرے۔ تو اس طرح سے اس نے غیر ضروری جگہ پر، ناجائز جگہ پر استعمال کر کے مال کو ضائع کیا۔ تو اضاعت المال کی بہت ساری شکلیں ہیں، جن میں سے یہ والی شکلیں بھی ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے جو اصل استدلال ہے وہ سمجھ لیجئے دو چیزیں ہیں، ان میں بھی خاص چیز ہے کثرت سؤال، اور قیل وقال بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ آگے کی روایت بھی یہی آ رہی ہے، عن المغیرۃ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن قیل وقال وکثرت السؤال۔ یہاں پر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث کے الفاظ جا رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے قیل وقال والی باتوں سے، اور بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کرتے تھے۔ آگے کی روایت جو آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے، مغیرہ بن شعبہ ہی کی، تو روایت اپنے آپ میں صحیح ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن قیل وقال وکثرت السؤال۔ آگے کی جو روایت آ رہی ہے یہ روایت ضعیف ہے، راوی اس میں مجہول ہے، لیکن جو بات ہے بلا شبہ اس سیاق و سباق کی ہے، تو معنی اس کا ٹھیک ہے، متابعت و شواہد کے ذریعے یا عام دیگر روایات کی روشنی میں معنی صحیح، گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو نقل کر دیا ہے تاکہ ایک تو معنی بھی صحیح ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ رہے کہ اس طرح کی روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں اس باب میں۔ تو یہ عبداللہ بن سعد عن الصنابحی عن معاویہ بن ابی سفیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الاغلوطات، روایتیں آ رہی ہے گرچہ ضعیف ہے لیکن الفاظ یہ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اغلوطات سے۔ اغلوطہ کی جمع اغلوطات، اغلوطہ کہتے ہیں غلط سے ہے، یہ غلطی سے، جس میں انسان غلطی کرتا ہے، ایسا سوال جس کے جواب میں غلطی ہو جائے، یعنی پیچیدہ سوال، مشکل سوال، جان بوجھ کر کے مشکل سوال کرنا کہ سامنے والے انسان سے بھی جواب دینے میں غلطی ہو۔ کبھی کبھی کوئی سوال نازک ہوتا ہے، مطلب سوال کا جواب بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں ذرا سی بھی اگر اس نے انسان نے عقل چلائی تو وہ غلط بات کر بیٹھے گا، یا وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے سوال، یعنی اس کو سوال بھی پیچیدہ، اس کا جواب اتنا پیچیدہ کہ جواب دیتے دیتے کوئی بات دماغ سے اگر ذرا سی بھی نکل گئی تو جواب خراب ہو گیا۔ ہوتے ہیں خاص کر فلسفیانہ سوال یا غیبی امور کے سوال، کچھ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں جو انسان کو پریشانی میں ڈال دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی، ایسے سوال کرنے سے منع فرمایا جن سوالوں میں انسان غلطی کرتا ہے، جن کا جواب دینے میں غلطی ہوتی ہے، یا جن کا علم عمومی طور پہ انسان کے ذہن میں جلدی نہیں رہتا۔ قال عیسیٰ بن یونس، عیسیٰ بن یونس جو اس کے راوی ہیں اسناد کے، انہوں نے کہا کہ والاغلوطات ما لا يحتاج الیہ، اغلوطات وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہ ہو، غیر ضروری سوال، من کیف و کیف کذا، یہ ایسا کیسے ہے، ایسا کیسے ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا کیسا حکم ہے، اس کا کیا، یہ کیا چیز ہے، تو کیفا و ماذا و لماذا، اس طرح کے سوال کرنا، کیفیت پتہ کرنا کسی چیز کی، کیفیت تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی، خاص کر غیبی چیزوں کی اور شرعی چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیفیت پتہ کرنا، اس کی صفات کی کیفیت پتہ کرنا، یا آخرت کے بارے میں کیفیت پتہ کرنا، کیسے بتا دے گا انسان؟ آخرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب اس میں کوئی کہے کہ کبھی ایسے کہا گیا کہ بھئی قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، کبھی ایسے کہا جا رہا ہے، تو یہ سب کیسے کر کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ جب کیسے والا سوال لگا دیں گے تو دماغ اس میں پھنس جائے گا، اور کوئی انسان اب ترتیب دیتے بیٹھے، بھئی غیب کی چیز میں اب ترتیب کیسے دے لیں گے کہ یہ پہلے ایسے ہے تو بعد میں ایسے، کہ ایک نمبر یہ، ایک دو نمبر یہ،
کچھ چیزوں میں آپ ترتیب دے سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں علم ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو عقل سے وضاحت کر سکتے ہیں، ہر چیز نہیں کر سکتے۔ قبر کا عذاب ہے مثلا، غیبی چیز ہے، کوئی انسان کے کیسے قبر کا عذاب ہوتا ہے، بھائی سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات۔ چلیے شیشے قبر بنا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیمرہ لگا دیجیے آج کے زمانے میں۔ تو یہ سب چیزیں کیفیت پتہ لگانے والے سوال ہی اصل میں غلط سوال ہوتے ہیں، اور غلطی میں ڈالنے والے، خود بھی سوال کرنے والا غلطی میں مبتلا ہے، اور جس سے سوال کر رہا ہے اس کو بھی وہ غلطی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح کی اسی روایت کو اور ایک لفظ اور آ رہا ہے، اوزاعی کہتے ہیں عن عبادہ بن نسی یا منسی، روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، قال تذاکروا عند معاویہ المسائل، کہ لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ مسائل کا تذکرہ اور مذاکرہ کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے سامنے باتیں شروع کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ فرد بعضهم علی بعض، تو بعض لوگوں نے دوسروں پر جواب دیتے ہوئے کہا، الم تسمعوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع کیا ہے، ایسے سوال جن میں غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلط سوال ہوتے ہیں، غیر ضروری ہوتے ہیں، اس کو عربی میں اغلوطات کہا گیا۔ ایک اور اسی طرح کی روایت آ رہی ہے عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سماہ، کہ راوی نے ایک صحابی کے متعلق کہا کہ صحابہ میں سے ایک آدمی سے روایت ہے، اس کا نام بھی بیان کیا تھا، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، قال الاوزاعی۔ اب اغلوطات کا مفہوم اوزاعی بتلاتے ہیں، فقیہ اہل شام، شداد المسائل وصعابها، سخت مسائل، شدید سوالات، پیچیدہ سوالات، مشکل ترین سوال، سمجھے کہ نہیں؟ خود بھی انسان اس میں مشکل میں پڑے اور سوال کرنے والا بھی دوسرے کو مشکل میں ڈال دے۔ اس کی مثالیں برادرز وغیرہ کے سوالات میں گزری ہیں، آپ کو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت سارے ایسے مسائل، 1000 مسائل گنا سکتا ہوں نعوذ باللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، 1000 کام گنا سکتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا۔ اب بتائیے آپ کتنا خراب سوال ہے یہ، اس سوال اس جملے سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کمی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن مقصد آپ کا کیا ہے؟ امپوسیبل سوال، چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں جو ناممکنات ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کہیں کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، تو یہ صرف بولنے والے کے دماغ کی خرابی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر کام کر سکتا ہے جس کا تعلق ممکنات سے ہے۔ جو چیز ناممکن ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ تو اس پر قدرت کا تعلق جوڑنا اور کہنا کہ نہیں کر سکتا تو بیکار بات ہے یہ، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے اب اس پر کافی لیتے ہوئی ان سے برادر سے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سب باتیں، ایسے سوال اٹھانا، ایسی باتیں اٹھانا جو جن باتوں کو سمجھنا مشکل ہو، جنہیں سمجھانا مشکل ہو، یہی اغلوطات ہیں۔ ایسا سوال دماغ میں آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے شیطان کے وسوسے سے کہ یہ شیطانی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیا جائے، اس کی تکبیر کی جائے، اس کو بڑا مانا جائے، اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کیا جائے، اور اس کی قدرت اور ہیمنت اور اس کی قہاریت کا اقرار کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور دنیا کی چیزوں سے اور دیگر چیزوں سے دماغ ہٹا کر کے اپنے متعلق اور اللہ کے حقوق کے متعلق غور کر کے، اللہ کی کائنات پر، اس کی وحدانیت کی دلیلوں پر غور کر کے اس کی عبادت میں مشغول ہوا جائے۔ بس وہ خیالی سوال، وہمی سوال، جو سوال ہی غلط ہے، اس سوال کو اٹھانا، پھر اس پر جواب دینا، اور پھر اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس پر کہنا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک شیطان کے راستے پہ چلنے والی شکل ہے جو ناجائز ہے، اور اسی طرح کے سوالوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے خود سے، یا شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے اور وہ
ما یزال الشیطان بأحدکم حتی یقول من خلق کذا من خلق کذا. شیطان لگا رہتا ہے ایک انسان کے ساتھ اور وہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ سوال اٹھاتا ہے وہ انسان اس چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق اللہ، یہاں تک کہ وہ یہ سوال اس کے دماغ میں آتا ہے اور کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. آپ نے فرمایا کہ جب یہ سوال تمہارے دل میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان کی شر سے، اس کے وسوسے سے. حالانکہ اس سوال کا جواب آ سکتا ہے، لوگ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو گویا آپ نے اس سوال کو قبول کر لیا، تو شیطان بہکا کر جو یہاں تک آپ کو لایا تھا، آپ نے اس کو اس کے راستے پہ چلتے چلتے آپ یہاں آ گئے اور آپ نے بلا کسی شیطان سے بچنے کا کوئی ایکشن اور رویہ اختیار کیے آپ نے کیا کیا، اس کا جواب تلاش کیا. تو گویا شیطان کے طریقے پہ مزید آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی تشجیع ہو رہی ہے اور ہمت افزائی ہو رہی ہے. تو گرچہ اس سوال کا جواب لوگوں نے دیا ہے، آپ بھی تلاش کر کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس باب میں داخل ہی نہیں ہونا ہے، اس کو بند کر دیجیے یہیں پر، کیونکہ آج اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے تو کل ایک اور سوال آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بھئی یہ سوال کا جواب نہیں ملا مولانا، یہ تو دل پہ تسلی نہیں ہوئی. یہ شیطان بے چینی ڈال رہا ہے آپ کے دل میں. شیطان نے سوال اٹھایا، اب جواب نہ ملنے پہ شیطان بے چینی ڈال رہا ہے. یہ سوال کچھ بھی ضروری نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو مخلوق کیسے ہوگا؟ وہ بات ختم ہو گئی. لیکن بات ہم نے آپ کو اسے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ بے چین نہ ہوں. مراد یہ کہ یہ سوال غلط ہے اور اس طرح کے سوالات کے پیچھے جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے ان مستحیل چیزوں پر سوال اٹھانا جو ناممکنات میں سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کے تحت ناممکنات ہیں، ان پر سوال اٹھانا یہ شیطان کے ساتھ ساتھ چلنے والی بات ہے. اور شیطان کے پیچھے جہاں تک وہ لے جائے گویا ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رکھا ہے، جہاں لے جا جس وادی میں لے جا ہم چلتے ہیں. لہٰذا اس کا شرعی حل یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے ان سوالوں کو رد کیا جائے اور ان سوالوں تک لے جانے والے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اسی میں آخری چیز ہم پڑھ دیتے تاکہ ہم دوسری چیز بھی دیکھ سکیں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں، یہ بھی روایت برکہ ضعیف ہی ہے معنی، لیکن مطلب روایتاً ضعیف ہے لیکن معنی برکہ اسی سابقہ روایتوں کی طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ ثوبان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، تو ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سيكون اقوام، ایسے لوگ آئیں گے يتغلطون فقهاءهم، اپنے فقہا کو غلط سوال کر کے پریشان کریں گے، ان کو غلطیوں میں ڈالنے کے لیے، ان سے غلطیاں کروانے کے لیے پیچیدہ سوال کریں گے. بصعاب المسائل، مشکل ترین سوالات سے ان کو پریشان کریں گے اور غلطیوں میں ڈالیں گے اور غلطی کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں سے یہ سوال کیجئے، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے. تو یہاں پر صرف ذہنی عیاشی ہے، شہوت، خواہشات پرستی، ذہنی عیاشی، ذہنی بہرہ روی، شیطان کی پیروی. ایک عالم دین ہے، ایک فقیہ ہے اور کوئی محدث ہے، مفسر ہے، من جملہ وہ عالم دین ہے یا مفتی ہے، اس سے آپ وہ سوال کیجئے جو شریعت کی روشنی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جس کی آپ کو عملاً ضرورت ہے، اس کا سوال کیجئے. یا جو آپ کے عمل میں ابھی تو پریکٹیکل میں نہیں آیا لیکن آپ کو مزید علم سیکھنے کی ضرورت ہے، تو علم کے سوال کیجئے تاکہ آپ اس سے علم لیں تو وہ علم آپ کو عمل کرنے کے لیے ایک راستہ مہیا کرے. اب آپ آئیں اور فقیہ کو یا مفتی کو یا عالم اور محدث کو
یہ سوچ کر کے سوال کریں کہ ان سے سوال کر کے دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے، دیکھنا غلطی ضرور کریں گے، ان سے جواب دے ہی نہیں ملے گا۔ یہ مولوی کیا جانے ان مسائل کو، یہ بیچارے نہ سائنس سمجھیں نہ دنیا سمجھیں، ان کو تو حیض اور نفاس کے مسائل آتے ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم آج کے دور میں یہ جملہ ایسا نہیں کہ کفار کہتے ہیں یا مشرکین کہتے ہیں یا دین کے دشمن کہتے ہیں، بلکہ دین کے نام پر تحریک چلانے والے تحریکی اخوانی اور مودودی جماعت اسلامی کے لوگ، ان کے علماء اہل سنت کے لیے، سلفی علماء کے لیے کہتے ہیں یہ بیچارے حیض و نفاس کے مسائل جانتے، اس طرح کچھ نہیں جانتے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو یا تو زمین سے نیچے کی باتیں پتہ ہیں قبر کی، یا زمین کے اوپر کی باتیں پتہ ہیں آسمان کی، اللہ کی، اور زمین کی باتیں پتہ نہیں، زمین پہ کیا ہو رہا ہے، فقہ الواقع، کرنٹ افیئرس کا پتہ نہیں ان لوگوں کو، پولیٹیکل سائنس یا فائنینشل ایشوز یا مسائل ہوتے ہیں، یا فائنینشل تھیوریز جو ہوتی ہیں، دنیا میں آج کیا سسٹم چل رہا ہے، کیپٹلزم کیا چیز ہے، کیسے آج دنیا کیپٹلزم کے ساتھ چل رہی، کچھ نہیں پتہ ان لوگوں کو، یہ بیچارے حیض و نفاس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تانا اہل حدیث یا سلفی علماء کو اخوانی دیتے ہیں۔ اور ایک اتفاق دیکھ لیجئے کہ خوارج کے علماء یا خوارج اور معتزلہ کے جو علماء تھے، خاص کر معتزلہ، عمرو بن عبید کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتا تھا کہ ابن سیرین کا کلام، ابن سیرین کیا بولتے ہیں، یا یہ جو علماء ہیں امام حسن بصری وغیرہ، یہ ان کے تو کہا کہ ابن سیرین اور ان جیسے علماء کا کلام میری نظر میں عورتوں کے ناپاک کپڑوں اور وہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں کپڑوں کے، ناپاک خون کے کپڑوں کی طرح ہے، میری نظر میں ان کے مسائل کی حیثیت ان کپڑوں کی جیسی ہے۔ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو علماء ہیں ائمہ سلف، ان کا کلام بیکار ہے، میری نظر میں گندے کپڑوں کی طرح ہے، گندے صفائی کے کپڑوں کی طرح، ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث اور سلفی علماء کا کلام عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسائل میں ہی محصور ہے۔ فتویٰ آپ حیض کا پوچھ لیجئے، نفاس کا پوچھ لیجئے، خوب دیں گے۔ اور دنیا میں موجود ہر ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، پالیٹکس کیا ہے، اس کا پوچھے تو کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ اپنے آپ کو پالیٹکس جاننے والے، حالات حاضرہ سے واقف قرار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا اور حالات کا واقف کار فقیہ زمان قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسے لوگ پھر علماء سلف یا سلفی علماء کو نیچا دکھانے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو ایک سے علم کے نہیں ہوتے بلا شبہ، لیکن جو بھی علم والا ہے، چاہے وہ طالب علم ہو جو بھی پڑھ رہا ہو، یا جو پڑھ کر کے ابھی فارغ ہوا ہو، چھوٹا طالب علم، یا کوئی زیادہ وقت گزار چکا ہو، یا کوئی سینئر عالم دین ہو، ظاہر ہے کہ علم کے درجات ہیں، اللہ نے سب کو برابر علم نہیں دیا۔ تو آپ اگر ایک انسان کو کوئی غلط پیچیدہ مسئلہ سوال کر کے اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں تو کس لیے؟ بھائی اس نے علم سیکھا ہے، دین کے علم کو وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سیکھا ہے، اب آپ اس کو پیچیدہ مسائل میں پھنسائیں اور بے عزت کریں تو یہ آپ کی شرارت ہے جو ناجائز ہے، جو شرعاً آپ گنہگار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی زیادہ سوال کرنے کی، اور ہر سوال کا جواب نہیں دیا اور منع کیا سوال کرنے سے، تو پھر آپ وارثین انبیاء کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب دیں؟
اور آپ ان سے ہر سوال پوچھیں. اس لیے فرمایا کہ اولئک شرار امتی، یہ لوگ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں، جو اہل العلم کو، فقہا کو اس طرح کے مسائل میں پھنسائیں گے، یا غلط مسائل میں ان کو مشکل مسائل کا سوال کریں گے، غلطیوں میں ڈالنے والے سوال کریں گے، یا خود غلطی میں گرفتار ہوں گے. تو بہرکیف یہ حدیث گرچہ ان لفظوں کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن معنی اس کا اس معنی میں ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ ایسے غیر ضروری سوالات، پیچیدہ سوال یا غیر نفع بخش بلکہ نقصان دہ سوالات کرنا شرعاً منع ہے. یہ چیز بالکل ثابت ہے، اور ایسا کرنے والا ظاہر ہے کہ برے لوگوں میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ اور سلف کے منہج پر چلتے ہوئے دین کو اور منہج کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے تھوڑا ارادہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً کچھ اور بھی مسائل کو ہم تھوڑا سا تدریس کے طور پہ لے آئیں، تاکہ تھوڑا تنوع رہے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا، چونکہ بہرحال ہم چاہ رہے تھے آج کے وقت تو ماشاءاللہ کافی ہے آج کل مغرب اور عشاء کے درمیان میں، تو سارا وقت نہ لیا جائے. طلبہ بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں آج کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں سنابل سے، تو ان لوگوں کو واپس بھی ہونا ہوگا، تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے 8 بجے تک ختم کر دیں سوال جواب وغیرہ کے ساتھ. ٹھیک، تو تھوڑا سا ہم نے یہاں چلیے اس کو لگا دیجیے، پھر بات کرتے ہیں.